الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والتين، وعلى آله الطيبين وأصحابه الراشدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت، شفیع امت، جان کائنات، خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے کلمات حقہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کے حوالے سے اور صحابہ کی عظمت کے حوالے سے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ جمعہ بندہ ناچیز نے سیرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے گفتگو کی تھی، اور احباب محظوظ بھی ہوئے، متاثر بھی ہوئے، اور پھر جو قرض کے حوالے سے باتیں، یہ بہت سارا آپ کو سننے کو ملا، اور کئی احباب نے محبت کا اظہار کیا کہ زندگی میں ایسی باتیں سننے کو نہیں ملی. تو آج سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اہل تشیع کے نزدیک جتنا عظمت امام حسین کی ہے وہ امام حسن کی نہیں ہے، اور بہت سارے اہل تشیع امام حسن کو اچھا نہیں سمجھتے کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت کی تھی. ہمارے لوگ بھی کئی سنی احباب نام کے سنی ہیں، انہیں عقائد کا پتہ نہیں ہے. وہ بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق برا نظریہ رکھتے ہیں
تو کچھ باتیں اس حوالے سے بھی اور قابل توجہ میں عرض کروں گا کہ آپ نے توجہ سے میری گفتگو سننی ہے تاکہ آپ قرآن و سنت کو سن سکیں۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جاتا ہے تم ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے، تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے بیوقوف ایمان لائے؟ اس سے مراد صحابہ کا ایمان ہے، بالخصوص سیدنا صدیق اکبر کا اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما کا ایمان ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے یہ بیوقوف ایمان لائے، اللہ نے فرمایا نہیں جو بات کر رہے ہیں نا ان کے متعلق وہ بیوقوف خود ہیں۔ قرآن میں اللہ کریم نے پھر فرمایا ایک مقام پہ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ ایمان لائیں، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ جو بندہ کہتا ہے کہ میرا اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ ایمان والے نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ جو اولین لوگ صحابہ کرام ہیں ان کے متعلق ان کے نظریات غلط ہیں۔ تو جو صحابہ کے متعلق نظریات غلط رکھے، یاد رکھیں وہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام کے متعلق اللہ کے رسول کے ساتھ جنہوں نے شانہ بشانہ مل کے اسلام کو پھیلایا اور حضور کے جانے کے بعد اسلام کی حفاظت کی، دین اسلام پہ پہرا دیا، اگر معاذ اللہ وہ ٹھیک نہیں ہے تو کیا 14 صدیوں کے بعد آج یہ لوگ مسلمان ہیں؟ رحمت عالم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا ہے، پھر میرے صحابہ کا، اور پھر میرے صحابہ کی زیارت کرنے والوں کا بہترین زمانہ ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ یہ امام حسین کے بڑے بھائی ہیں، سن 4 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی ہے۔ جو احادیث میں عظمت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہیں وہی عظمت امام حسن کے متعلق ہیں۔ توجہ ذرا، جو بشارات نبوی زبان نبوت سے حضرت امام حسین کے لیے ہیں، وہی بشارتیں حضور کی زبان نبوت سے امام حسن کے لیے ہیں۔ پھر ہم ایک کو مانیں، ایک سے محبت کریں، ایک کو صحیح سمجھیں اور دوسرے سے ہم اچھا سلوک نہ کریں، محبت کا اظہار نہ کریں، تو سوائے گمراہی کے اور کیا ہے؟ دیکھیں میں 3-4 احادیث دونوں کی اکٹھے بیان کرتا ہوں عظمت کے حوالے سے۔ سب سے بڑی عظمت والی حدیث ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حضور فرماتے ہیں حسن اور حسین یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ پہلے امام حسن کا ذکر ہے اور پھر امام حسین کا ذکر ہے۔ جتنی احادیث مشترکہ ہیں میرے بھائیوں، تمام احادیث میں امام حسن کا نام پہلے ہے اور امام حسین کا نام بعد میں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ اس ہمارے معاشرے میں بڑے بھائی کی عزت زیادہ ہوتی ہے، اور رحمت عالم نے خود بڑے بھائی کو باپ کے قائم مقام قرار دیا ہے۔ جب بڑے بھائی کو باپ کے قائم مقام قرار دیا ہے، بڑے بھائی کی عزت پوری کائنات میں چھوٹے کی نسبت زیادہ ہوتی ہے، تو پھر ذرا آپ مجھے بتائیں کہ امام حسین کے لیے ساری عظمتیں ہوں اور امام حسن کے لیے کوئی عظمت نہ ہو؟ سمجھ آ رہی میری بات؟ ذرا توجہ فرمائیں کہ ہمارے معاشرے میں بڑے بھائی باپ کے بعد بڑے بھائی کا فیصلہ، اس کی عظمت، باپ کے فوت ہو جانے کے بعد گھر کا سربراہ بڑے بھائی کو بنایا جاتا ہے۔
اور یہ بھی یاد رکھیں کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سر سے لے کر سینہ مبارک تک حضور کے وجود سے، چہرے کے حسن سے امام حسن کی صورت حضور سے ملتی تھی، اور سینے سے لے کر نیچے تک امام حسین حضور سے مشابہ تھے۔ اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی جو عبادات اگر دیکھیں تو وہ امام حسین سے بڑھ کر ملتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے حج کیے ہیں لیکن سواری پہ کیے ہیں، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 حج کیے اور وہ بھی پیدل کیے ہیں۔ کہا آپ کے پاس سواری ہے؟ کہا مجھے حیا آتی ہے کہ میں اللہ کے گھر میں جا رہا ہوں اور میں پھر سواری پہ جاؤں۔ مدینہ طیبہ سے 25 حج کیے ہیں اور وہ پیدل کیے ہیں۔ ذرا آپ اندازہ لگائیں، جن کی پوری رات مصلی پہ گزر جاتی تھی۔ آج ہماری عبادات کا وہ ذوق شوق نہیں ہے، ہمیں تو کیڑی تھوڑی سی کاٹتی ہے تو پھر ہماری نماز کا سارا سکون چلا جاتا ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو آپ کا جسم اللہ کے خوف سے پیلا پڑ جاتا تھا۔ ارے یہ وہ ہستیاں جن کو حضور نے جنت کی سرداری کی بشارت دی ہے۔ آج ہم نماز میں بار بار خارج کرتے ہیں، کپڑے ٹھیک کرتے ہیں، نمازیں ہماری نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں، نماز تماشے کا نام نہیں ہے، نماز کھیل کا نام نہیں ہے۔ جب ہاتھ باندھ لیں تو پھر پوری توجہ اللہ کی جانب ہونی چاہیے۔ ہم کبھی کپڑا سیدھا کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب کے بارے آتا ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے آتا ہے، جب آپ کسی کو عمال میں سے کوئی عہدہ دینا چاہتے، گورنر بنانا چاہتے، کوئی اور منصب دینا چاہتے، فرماتے وضو کرو۔ آپ دیکھتے وضو کیسے کرتا ہے۔ آج کتنے لوگوں کو 70 برس کی ایج ہو چکی ہے، وضو نہیں آتا۔ کتنے ینگ نوجوان ہیں ان کو صحیح نماز پڑھنی نہیں آتی۔ میں حقیقت بتا رہا ہوں، میں یہ چیزیں بہت نوٹ کرتا ہوں اور بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہمیں صحیح نماز پڑھنی نہیں آتی۔ اکثریت بازو کھلے ہوئے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، بٹن کھلے ہوئے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بار بار خارج کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم فرماتے وضو کے بعد 2 نفل پڑھو۔ وضو اور 2 نفل صحیح پڑھے جاتے پھر آپ اس کو منصب دیتے۔ اگر وضو صحیح نہ کرتا، نفل صحیح نہ پڑھتا، کتنا بڑا آدمی کیوں نہ ہوتا، فرمایا تم اللہ کے سامنے صحیح کھڑے نہیں ہو سکتے، تمہیں مخلوق کے سامنے کیسے عہدہ دے دوں میں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز پڑھتے تو چہرے کی رنگت اللہ کے ڈر سے پیلی ہو جاتی، زرد ہو جاتی۔ یہ خوف کا عالم تھا۔ آج کوئی نہیں، ہم نے کاٹن کے کپڑے پہن لیے، انہوں وٹ نہیں پہنا چاہیے تھا، نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہمارا خوف خدا کہاں ہے؟ پیر صاحب ہے، مولانا صاحب ہے، عوام الناس ہے، توجہ نہیں ہے۔ وہ میرے بھائیوں، ہم وہ نمازیں نہیں پڑھ رہے، ہم اپنی نماز پہ کبھی غور ہی نہیں کرتے، کبھی غور ہی نہیں کرتے کہ ہم نماز کیسے پڑھ رہے ہیں۔ اپنی نماز کی جانب توجہ دو، شرماؤ مت کسی عالم دین سے جو آپ کے قریب ہو پوچھیں کہ میں نماز کیسے پڑھوں۔ دوڑ کا نام نہیں ہے، ارکان کو صحیح ادا کرنے کا نام نماز نہیں ہے۔ اب جلدی سے قیام، جلدی سے رکوع، کتنے لوگ ہیں رکوع سے اٹھتے ہیں تھوڑا سا نیچے چلے جاتے ہیں۔ رحمت عالم حضور نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں 60-70 برس کے نمازی ہیں، نماز ان کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، ان کا قیام رکوع سجدہ صحیح نہیں ہوتا۔ رحمت عالم نے ارشاد فرمایا اسوأ الناس سرقۃ،
الذی یسرق من صلاتہ، قالوا یا رسول اللہ کیف یسرق من صلاتہ، حضور نے فرمایا بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز سے چوری کرتا ہے۔ صحابہ حیران ہو گئے، اس حدیث پہ غور کریں ذرا، حضور نماز سے چوری؟ فرمایا ہاں، لا یتم رکوعھا ولا سجودھا، رکوع سجدہ کا صحیح نہ ادا کرنا یہ نماز کی چوری ہے۔ ہم غور ہی نہیں کرتے۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز پڑھتے تھے تو پھر دنیا کی کوئی خبر نہیں ہوتی تھی، انہیں اپنے والد گرامی کو دیکھا تھا، سیدنا علی مشتاق کی ران میں تیر لگا، نہیں نکال سکے۔ آپ کی نماز میں اتنا خشوع ہوتا تھا، اتنا خشوع ہوتا تھا، ساری دنیا سے بے خبر ہو جاتے جب اللہ کے حضور نماز ادا کرتے۔ اور جو بزرگان دین کی نمازیں ہیں، کبھی میں بیان کروں گا کہ کیسے نماز پڑھتے تھے۔ تو انہوں نے دیکھا تھا کہ ان کے والد گرامی کو پھر نماز کی حالت میں تیر کھینچ لیا گیا۔ آپ کی توجہ اللہ کی جانب اس طرح تھی۔ ہم اپنی نمازوں کی جانب توجہ دیں۔ حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ کمال درجے کی نماز پڑھتے تھے، اور پھر آپ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک بندہ رو رہا تھا، اللہ میں نے 10,000 قرض دینا ہے، میری مدد فرما۔ امام حسن سنتے ہوئے جا رہے تھے، گھر گئے تو 10,000 بھجوا دیا، بھائی تم قرضہ ادا کرو۔ پچھلا جمعہ میں نے قرض کے حوالے سے کئی باتیں کی تھی، پھر وہی بات دہرا رہا ہوں، یاد رکھنا صدقہ خیرات اس کا اجر اپنی جگہ ہے، اور جو قرض کا اجر ہے، رسالت مآب نے فرمایا شب معراج کی رات میں نے جنت کے دروازے پہ دیکھا، صدقہ خیرات کا اجر کم تھا، اور کسی مسلمان کو مجبور کو قرض دینے کا اجر زیادہ تھا۔ حضور فرماتے ہیں میں نے کہا جبریل ماجرا کیا ہے؟ صدقہ خیرات کا اجر کم ہے اور قرض دینے کا اجر مسلمان کو اس کا اجر زیادہ ہے۔ تو جبریل امین نے عرض کی اللہ کے رسول، صدقہ خیرات اپنی ذات کے لیے دیا جاتا ہے، اپنے مسائل اور معاملات کے لیے دیا جاتا ہے، اور جو قرض ہے دوسرے مسلمان بھائی کی مشکل دور کرنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھنا یہ اکابرین کا طریقہ ہے، صدقہ خیرات اپنی جگہ ہے، لیکن قرض کی فکر، مرنے کے بعد دیگیں وہ چھوڑ دیجئے، سب سے پہلے اگر قرض ہے تو قرض ادا کیجئے۔ پھر سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ وہ عالی مرتبت، آپ انتہائی تحمل مزاج، انتہائی بردبار، انتہائی حوصلے والے، جب آپ سے کوئی ایسی نازیبا بات کرتا تو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اس کا جواب گالی سے نہیں دیتے تھے، گالی سے نہیں دیتے تھے۔ حتیٰ کہ میں آج مطالعہ کر رہا تھا، مروان جو آپ کا بڑا دشمن تھا، آپ کو ایذائیں دیتا تھا، لیکن آپ کے وصال مبارک کے بعد مروان جو گورنر بنا تھا مدینہ منورہ کا، وہ مروان آپ کے جنازے کو کندھا بھی دے رہا تھا، رو بھی رہا تھا۔ امام حسین آگے بڑھے، کہا مروان تم تو میرے بھائی کے خلاف ہمیشہ رہے، اچھا اخلاق سے کبھی پیش آیا ہی نہیں ہے، تو نے ہمیشہ زیادتی کی ہے، آج رو رہا ہے اور ان کی چارپائی کو کندھا دے رہا ہے۔ تو امام حسین کو مروان نے کہا میں کیوں نہ روؤں، میں نے اتنا بردبار متحمل مزاج، میں نے ان کے ساتھ جو بھی زیادتی کی ہے، امام حسن نے کبھی اس کا بدلہ نہیں لیا۔ ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ آج بدلے لیتے ہیں، دل میں کینہ بھر لیتے، کئی سال گزر گئے، بول چال بند ہے بہن بھائیوں سے، عزیز و اقارب سے، نفرتیں پال رہے ہیں، تحمل مزاجی نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑ رہے ہیں، اخلاق یہ نہیں ہے۔ ان دونوں سے اخلاق سیکھو، امام حسن سے سیکھو، امام حسین سے سیکھو تحمل مزاجی۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں میں نے دو بندے کبھی نہیں دیکھے، ایک وہ جس نے معاف کیا ہو اس کی عزت کم ہو گئی ہو، اور دوسرا وہ بندہ
جس نے اللہ کے راستے پہ اس کی رضا کے لیے خرچ کیا ہو اور اس کا مال کم ہو گیا ہو۔ چلو، امام حسن کی عمر مبارک چند برس کی ہے، مسجد نبوی ہے، غور سے سنیے، غور سے۔ امام حسن تشریف لائے، حضور کے پہلو میں بیٹھے، ایک میں گود میں بیٹھے۔ حضور کبھی صحابہ کو دیکھتے، کبھی اپنے اس شہزادے کو دیکھتے، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ یہ 2-3 مرتبہ ایسے ہوا، اور پھر رسالت مآب نے فرمایا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح فئتین عظیمتین من المسلمین۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ کبھی پوری نگاہ تمام صحابہ پہ، کبھی تنہا امام حسن کو جو ممبر پہ ساتھ بٹھا رکھا تھا۔ غور سے سنیں حدیث۔ تو حضور نے پھر کیا فرمایا؟ یہ میرا بیٹا سید ہے۔ یہ سید کا لفظ پوری کائنات میں جس کو پہلے لقب ملا ہے، بچپن میں لقب ملا ہے، وہ امام حسن کی ذات گرامی ہے۔ ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سید ہے۔ اور پھر فرمایا لعل اللہ ان یصلح، امید ہے کہ مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں کے درمیان، مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں کے درمیان یہ میرا بیٹا سلو کرائے گا۔ رحمت عالم کی 14 صدیوں کے بعد جو بشارتیں ہیں آپ نے ارشاد فرمائے وہ ساری پوری ہو رہی ہیں، اور یہ بات بھی آپ کی پوری ہوئی۔ یہ چند برس کی عمر ہے، 4-5 سال کہہ سکتے ہیں، اس سے کم کہہ سکتے ہیں۔ اس عمر میں حضور نے بشارت دی، چلو کسی کے وہم و گماں میں بھی نہیں تھا۔ حضور کے وصال کے بعد پہلے خلیفہ، پھر دوسرے خلیفہ، پھر تیسرے خلیفہ، پھر سیدنا علی مرتضیٰ خلیفہ بنے۔ حضور نے فرمایا تھا خلافت 30 برس رہے گی، اس کے بعد ملوکیت ہوگی۔ 29 سال 6 ماہ کچھ دن حضرت علی مرتضیٰ تک خلافت چلی۔ مولا علی کے وصال مبارک کے بعد امام حسن خلیفہ برحق بن گئے، خلیفہ راشد بن گئے۔ انہوں نے سارے مناظر دیکھے تھے۔ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ جو جنگیں لڑی گئیں، جنگ صفین بھی ہے، جنگ جمل بھی ہے، یہ 2 جنگیں لڑی گئیں، بڑا قتل و غارت بھی ہوا، حالات بڑے خراب بھی ہوئے۔ اسی وجہ کو دیکھ کر اہل تشیع تو کلہم امیر معاویہ کو گالی، کافر معاذ اللہ۔ ویسے تو سارے صحابہ معاذ اللہ ان کے نزدیک کافر الا ماشاء اللہ، لیکن ہمارے سنی، میں اپنے سنیوں سے بات کر رہا ہوں، ہمارے اہل سنت کے بہت سارے مولوی پیر بھٹک گئے، عوام کا میں کیا کہوں۔ میرے نبی نے اپنے منبر پر صحابہ کرام کے مجمع میں فرمایا تھا یہ میرا بیٹا سید ہے۔ مسلمانوں کی 2 بڑی جماعت، ایک سیدنا علی المرتضیٰ کی جماعت، ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت۔ حضور نے تقریباً 30 سال سے اوپر یہ پہلے بشارت دی تھی، یہ میرا بیٹا دونوں بڑی جماعتوں کے درمیان سلو کرائے گا۔ سوچئے ذرا، غور کیجئے، توجہ کیجئے۔ جب 30 سال مکمل خلافت کے ہوئے، 30 سال پورے ہوئے، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ کو بلایا۔ بلانے کے بعد کہا 30 سال خلافت کے پورے ہو گئے ہیں، اب اس کے بعد میں خلافت سنبھالنا نہیں چاہتا، میں تمہارے سپرد کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس میں گواہ ہیں۔ اللہ کرے کہ آپ کو میری باتیں سمجھ آئیں۔ یہ زندگی میں بہت کم خطیب
توجہ نہیں ہوتی ادھر. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس میں گواہ بنے. اور 3 شرائط، موٹی موٹی شرائط کیا تھیں؟ کیا امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو پتہ نہیں تھا؟ وہ تو ساری جنگوں میں ساتھ تھے اپنے والد کے ساتھ. تمام اختلافات، جھگڑے، جنگ و جدال امام حسن کو بھی علم ہے اور امام حسین کو بھی علم ہے. بھی ہمیں کیا پتا؟ ان کے سامنے جنگیں لڑی گئی ہیں. ان کو سارا کچھ پتہ ہونے کے باوجود رحمت عالم کے اس ارشاد گرامی پر آج چھوٹی سی کرسی کوئی نہیں چھوڑتا. 50 بندے کی مسجد ہو، وہ مولانا ممبر نہیں چھوڑتا. کونسلر کی سیٹ لوگ نہیں چھوڑتے. سیاستدان لڑتے ہیں، مرتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں. ہمیں پتہ نہیں کہ امام حسن کا مقام کیا ہے. اللہ کی قسم، امام حسن کا مقام مجھ سے پوچھو امام حسین سے بھی زیادہ ہے. امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے رحمت عالم کی گدی، رحمت عالم کی خلافت کو 30 سال مکمل ہونے پر خود بلا کے کہا ہم صلح کرنا چاہتے ہیں. صلح کے بعد خلافت آپ کے سپرد کرنا چاہتا ہوں، میں دستبردار ہونا چاہتا ہوں. پہلی چیز، اگر تمہارا وصال پہلے ہو گیا تو تمہارے بعد یہ پھر میں سنبھالوں گا. یہ پہلی چیز. دوسری شرط کیا تھی؟ جو ہمارے تمہارے درمیان جنگیں ہوئیں، صاحب ظاہر ہے مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ، شام و حجاز کے لوگ تمہارے ساتھ بھی تھے، ہمارے ساتھ بھی تھے. ایسا نہ ہو کہ جب تم حاکم بن جاؤ، حاکم بننے کے بعد میرے ابا جی ہمارے ساتھیوں کو آپ چن چن کر آپ سزائیں دیں. جس طرح عمران خان نواز شریف سارے گروپ کو اندر کر رہا تھا، نواز شریف آئے یہ ان کو اندر کر دیا. ایسے ہے نا؟ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ غور کرے ذرا، ارشاد فرمایا ایسا نہ ہو کہ جب تم حاکم بن جاؤ تو جو میرے ابا جی کے ساتھ ملے ہوئے تھے، محبت کرنے والے تھے، وہ لوگ تو کافی موجود ہیں، مکہ مکرمہ میں ہیں، مدینہ منورہ میں ہیں، شام و یمن میں ہیں. تم نے ان سے کوئی مواخذہ نہیں لینا، کوئی انتقامی سیاست نہیں کرنی، بدلہ نہیں لینا. تیسری بات، تیسری شرط یہ تھی کہ جو میں مقروض ہوں آپ نے وہ قرض ادا کرنا ہے. یہ 3 موٹی شرائط تھیں جس میں امام حسین گواہ تھے. اس وقت لوگوں نے بھی شور کیا، آر المسلمین، مسلمانوں کے لیے عیب ہے امام حسن. تو آپ نے فرمایا تم بے شک کہو، میں نے تو اللہ کے رسول نانا جان کے حکم پر میں نے تعمیل کی ہے کہ مسلمانوں کے 2 بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرا دے گا. تو یہ امت کے سامنے نظریہ صحیح طور پر سمجھنا چاہیے. بھئی ہم کون ہوتے ہیں؟ آج کتنا شیعہ ایسے ہیں. ایک کی میں نے پہلے بھی شاید بیان کیا تھا، میری ایک کے ساتھ بات ہوئی، اس نے معاذ اللہ کیا بکواس کی. اس نے کہا امام حسن کون ہوتے ہیں صلح کرنے والے؟ اور پھر یہ یاد رکھنا وہ صحابہ کرام کے جو آپس کے معاملات ہیں انہیں مشاجرات کہا جاتا ہے. مشاجرات، آپس کے اختلافات. اور سیدنا علی المرتضیٰ اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جنگ و جدال ذاتی بنیاد پہ نہیں ہوئی، وہ حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے دشمنوں سے جلد انتقام لینے کی بنیاد پر حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی، آپ کے دونوں شہزادے امام حسن امام حسین دروازے پہ پہرا دے رہے تھے، پھر عثمان غنی قتل کیسے ہو گئے؟ تو یہ اختلافات بنے، یہ غلط فہمی بنیاد بنی. لہٰذا ہمیں چاہیے یاد رکھنا حساب و کتاب تیرے میرے ذمے نہیں ہے،
جنت اور جہنم میں نے یا آپ نے نہیں دینی، ہم کون ہوتے ہیں جب کو اللہ کریم نے قرآن میں فرما دیا کلم وعد اللہ الحسنی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے عظیم صحابی ہیں، اور اسی کو صحیح معنی دو شعر کے اندر جو بیان کیا امام اہل سنت نے، سارا عقیدہ بیان کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں مراتب کا جو فرق ہے وہ تو بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا، مراتب کا جو فرق ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مولا علی کے مقابلے میں امیر معاویہ اسی شان کے ہوں، اسی عظمتیں کے ہوں، نہیں نہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ فرق مراتب بے شمار مراتب ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کی عظمتیں زمین پہ ہیں اور مولا علی کی عظمتیں آسمانوں کی طرح ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور امیر معاویہ بھی ہمارے سردار، آپ فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ ہمارے سردار ہیں، ان پر تان کار فجار، ان پہ تان و تشریح کرنا یہ فاجر لوگ، فاسق لوگ، بدعمل لوگ، بے وقوف لوگوں کا کام ہے۔ ہم سمجھیں، ذرا غور کریں، میں نے کبھی نہیں پڑھا کہ مولا علی نے کبھی امیر معاویہ کو گالی دی ہو، امام حسن نے ان کو گالی دی ہو، امام حسین نے گالی دی ہو ہر امیر معاویہ کو۔ یزید پلید، برملا میں کہہ رہا ہوں، یزید پلید پہ لعنت، اس کے بارے علماء کا اختلاف ہے، بعض نے کہا وہ کافر ہے، بعض نے کہا اس پہ لعنت کرنی جائز ہے۔ میں بات کر رہا ہوں، میں یزید پلید کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں امیر معاویہ کی بات کر رہا ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کا حضرت امیر معاویہ کے متعلق عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ اور پھر آج کیا کہا جاتا ہے، بنی امیہ سے حضور کی دشمنی تھی، ایسے ہے ایسے ہے، حضور نے 3 بیٹیاں بنی امیہ کے خاندان کو دی ہے۔ عمرو بن عاص بنی امیہ میں سے ہے، حضرت عثمان غنی بنی امیہ میں سے ہے، ٹھیک ہے نا، بنی امیہ میں سے، اور حضور کے کئی تعلقات سامنے نظر آتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کاتب وحی بھی ہیں، حضرت امیر معاویہ کی ہمشیرہ ام حبیبہ حضور کی گھر والی بھی ہیں، یہ امت کے خالو بنتے ہیں۔ رحمت عالم کی کئی دعائیں حضرت امیر معاویہ کے متعلق ہیں۔ تو بھائیو، اگر آج ہم بڑے بھائی کی بات مان کر فیصلہ، جو بڑے بھائی کا فیصلہ ہے ٹھیک ہے، میرے بھائیو امام حسن تو امام حسین کا بڑا بھائی ہے۔ اگر آج ہمیں شعور ہے تو معاذ اللہ امام حسن کو کوئی شعور نہیں تھا۔ امام حسین کے ساتھ بڑے بھائی امام حسن قاری قرآن، بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے دین کو سمجھنے والے، اور ان کے مولا علی کی شہادت کے بعد آپ نے کوفہ چھوڑ کر پھر مدینہ منورہ ڈیرہ لگا لیا۔ تو آج یہ باتیں سمجھنے کی قابل ہیں۔ اللہ کریم میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ ہم سب کو عقیدے کے حوالے سے صحیح سمجھ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔